اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلباء سے میں مخاطب ہوں۔ آج 16 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب مجانی الادب کا 5واں سبق لے کر، کل کے سبق میں آپ نے علم اللہ کے ماتحت بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی تھیں، جن میں ایک شعر تھا، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا۔ اللہ تعالیٰ چیٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے فی ظلم الدجا، رات کی سخت تاریکی کے اندر بھی، اور اس کے دیکھنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اس انتہا کو ہے کہ لم یخفی اعلان علیہ، اس پر کوئی ظاہری چیز پوشیدہ ہے، و اسرارو، اور نہ ہی کوئی بھید اور راز اور چھپی ہوئی بات کا کوئی معاملہ اس پر پوشیدہ ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، خفی کو بھی جانتا ہے، جلی کو بھی جانتا ہے، عظیم اور قصیر سب کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی میں ایک شعر اور چھوٹ گیا تھا کہ وَيَحْصِي عَدِيدَ النَّمَلِ، دوسرا شعر ہے جس میں شاعر نے کہا کہ پروردگار کی قوت علم اس قدر زیادہ ہے کہ وہ چیٹیوں کی گنتیاں بھی جانتا ہے، کتنی چیٹیاں ہیں۔ والقطر، یحصی عدید النمل والقطر، اور قطروں کے تمام ذرات کو جانتا ہے۔ والحشا، اور کنکریوں کو بھی جانتا ہے کہ کل کنکریاں کائنات کے اندر کتنی ہیں۔ تو نمل کے معنی چیٹی آ گئی، قطر کے معنی قطرے ہیں، اور حشا کے معنی کنکر کے ہیں۔ وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ، اور ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے جن پر سمندر مشتمل ہے۔ وَأَنْهَارُ عَلَيْهِ وَأَنْهَارُ، اور جن پر یہ نہریں مشتمل ہیں، یعنی سمندر، دریا اور نہروں کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کے اندر خزانے پوشیدہ ہیں، چھوٹی چیز بڑی چیز، ہر طرح کی چیز اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ سبھی کچھ رب تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ تو یہاں تک تو آپ نے علم اللہ کے بارے میں سن لیا۔ اب سبق کا یہ حصہ حکمت اللہ و تدبیرہ سے متعلق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں حکمت اللہ و تدبیرہ، اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر۔ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی باتوں، دانش مندی کی باتوں، مصلحت کی باتوں کو، اور تدبیر کہتے ہیں معاملات کو الٹ پھیر کر، گھما پھرا کر صحیح رائے قائم کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی اعلیٰ ہے، اس کی حکمت بھی اعلیٰ ہے، اور اتنی اعلیٰ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ لیس من شیء قلیل او کثیر، کوئی چیز ایسی نہیں چاہے تھوڑی ہو او کثیر یا زیادہ، صغیر او کبیر، چھوٹی ہو یا بڑی، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو کم ہو یا زیادہ، چھوٹی ہو یا بڑی او نقصان و راحت، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، راحت و نصب، آرام کی بات ہو یا تکلیف کی، صحت او وصب،
صحت مندی کی بات ہو یا کسی مرض کی بات ہو، کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تھوڑی زیادہ، چھوٹی بڑی، کمی زیادتی، راحت و آرام، راحت و مصیبت اور صحت و مرض، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا بحکمتہ ہی، مگر وہ سب اسی کی حکمت کی بنیاد پر ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت غامضہ پوشیدہ ہے کہ انسان کو کم عمر کیوں ملتی ہے، کسی کو زیادہ عمر کیوں ملتی ہے، کسی کو چھوٹا حصہ کیوں ملتا ہے، کسی کو بڑا حصہ کیوں ملتا ہے، کسی کو زیادہ مال کیوں ملتا ہے، کسی کو کم مال کیوں ملتا ہے، کسی کو مرض کیوں ملتا ہے، کسی کو صحت کیوں ملتی ہے۔ غرض کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ سب میں اللہ کی حکمت غامضہ پوشیدہ ہے، بغیر حکمت کے و تدبیر ہی اور اس کی تدبیر کے کوئی چیز کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ مشیت ہی، یہ سب کچھ انسان کو جو کچھ ملا یہ سب کچھ اس کی حکمت سے ہے اور اس کے ہی فیصلہ کرنے سے ہے، وہ مشیت ہی اور اس کے ہی چاہنے سے ہے۔ اس کی مشیت اور حکمت اور اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات رہی، یہ وہ حکمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ الْبَشَرُ، اگر سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، والملائکہ اور سارے فرشتے جمع ہو جائیں، اب الشیاطین اور سارے شیاطین اکٹھے ہو جائیں، اور کس بات پر اکٹھے ہو جائیں؟ عَلَىٰ أَن يُحَرِّكُوا فِي الْعَالَمِ ذَرَّةً، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ دنیا کے اندر کسی ایک ذرے کو بھی ٹھہرا دیں، ہلا دیں، ایک پتی ہلا دیں، ایک تنکا کو ہلا دیں۔ وہ کائنات کے اندر کسی بھی ایک ذرے کو ہلا دیں یا کسی تنکے کو ہلا دیں، او یسکنوہا، یا اسے ٹھہرا دیں، جو چیز ٹھہری ہے اسے ہلا دیں یا جو ہل رہی ہے اسے ٹھہرا دیں، اور ساری کائنات کی مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے، ساری طاقتیں جھونک دے، ساری صلاحیت جھونک دے، سارا زور لگا دیں، کہتے ہیں او ینقصوا منہا، یا اس میں ذرا بھی کمی واقع کر دیں، او یزیدوا فیہا، یا اس میں کچھ بڑھا دیں، بغیر ارادتے ہی، بغیر اس کے مرضی کے، بغیر ارادے کے، وحول ہی اور بغیر اس کی طاقت کے، وقوت ہی اور بغیر اس کی قوت ارادہ کے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں چاہے وہ انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے شیاطین ہو، لا عاجزوا عن ذالک، اس بات سے یقیناً وہ عاجز رہ جائیں گے، درماندہ رہ جائیں گے، تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، مگر ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہ کر پائیں گے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ لم یقدروا، قادر نہ ہوں گے، ما شاء کانا، جو اللہ چاہتا ہے، جس نے جو اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، وما لا یشاء لا یکون، اور جو نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے نتھنے رگڑ لیجئے، مگر مرضی خداوندی کے بغیر آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں گر پائے گا، زمین سے ایک دانہ اپج نہیں پائے گا، ہماری زندگی کی سانس کا ایک ڈور بھی ایک لمحہ کے لیے آگے نہ بڑھے گی جب تک اس کی مرضی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ما شاء کان، جو چاہا ہوا، ما لا یشاء لا یکون، نہ ہوگا۔ ولا یرد مشیتہ شیء، اور بھی بات سن لیجئے، اس کی چاہت کو کوئی رد نہیں کر سکتی، یعنی جو مرضی خداوندی ہے اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ مہما کان یکون، جب جب چاہا ہوتا رہا، اور جب جب ہوا ہے، یکون فإنہ بتدبیرہ، بے شک یہ اس کی تدبیر سے ہی ہوا ہے، وامرہ، اس کے حکم سے ہوا ہے، وتسخیرہ، اور اس کے قبضہ اختیار سے ہوا ہے، بغیر اس کے قبضہ اختیار کے یا اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے حکمت الہی اور یہ ہے تدبیر الہی۔
تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن کا بھی بغیر مرضی خداوندی کے نہیں ہلتا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، مصنف فرماتے ہیں تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اللہ تعالی سے شیطان کی پناہ لینا، دنیا داری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ لینا اور دنیا داری سے بچنا جو آخرت کی طرف انسان کو لے جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جانتے کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کر لیں، اور جن باتوں سے روکا اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو اگر بچا لیا تو یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں اوامر و منہیات پر عمل پیرا ہو جانا، یہی تقویٰ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا دنیا برائے دنیا سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا دنیا برائے آخرت استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ کسی نے یہ کہا برہمچریہ ہو کر زندگی گزارنا، یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چاہے حرام، ناجائز، مکروہ، غیر مستحب، ناپسندیدہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن یہاں پر تقویٰ سے مراد اللہ سے ڈرنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے پھر دنیا کا کوئی ڈر ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے جنگل میں پڑے اس پتھر کی طرح ہے، پتے کی طرح ہے، جسے ہلکی ہوا بھی چلے تو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے، لیکن اسی پتے پر ایک ہلکا سا چھوٹا سا پتھر اگر آ جائے تو چاہے تیز آندھی بھی چلتی رہے وہ پتا ہلنے والا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب ایمان سے خالی ہوتا ہے انسان، تقویٰ سے خالی ہوتا ہے انسان، اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے انسان، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ہے نا جنگل میں پڑے اس پتے کی طرح ہے جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ جس دن وہ رب تعالیٰ کا خوف اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے تو یہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے جو اس پتے کو دبا دیتا ہے، پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، رب کی ہر بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات سے خوش ہوتا ہے، دین و شریعت کے ہر کام سے خوش ہوتا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب دنیا کی کہیں بھی طاقتور کی انسان کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس رب تعالیٰ کا خوف چاہیے، اس کا ڈر چاہیے۔ وہ ڈر ایسا ڈر ہے جو سارے ڈروں سے بے نیاز کر دے۔ پروردگار کا خوف ایسا خوف ہے جو دنیا کے بڑے بڑے رستم، اسکندر، حامان، شداد، نمرود کی طاقتوں سے انسان کو بالکل بے خوف کر دے، نڈر کر دے، یہ وہ دولت ہے۔ تو آج مصنف نے تقویٰ کا عنوان رکھا ہے۔ آج ہم یہ عنوان کو بیان کر چکے ہیں، آج 16 جون ہے، آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل 17 جون کو ہم آپ سے اس سبق میں مخاطب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 18 جون کے مجانی الادب کے سبق میں میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آپ لوگ اپنا ذہن متوجہ کریں، کتاب سامنے لیں، اور میں سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق میں کل کا بچا ہوا آخری شعر ہے جو تقوی اللہ کا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ما احسن ما قال ابو نواس لہارون الرشید وقد اراد عقابہ۔ مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا کہا ابو نواس نے، جو غلام تھا اس کا، ہارون الرشید، بادشاہ ہارون رشید سے کتنا اچھا کہا، اس حال میں کہ ہارون رشید نے ابو نواس کو قتل کرنے کا ارادہ یا سزا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیا کہا
شعر میں فرماتے ہیں قد کنت خفتک، میں آپ سے بہت ڈر رہا تھا، اے میرے بادشاہ وقت میں آپ سے بہت ڈر رہا تھا، اے میرے آقا میں آپ سے بہت خائف تھا، لیکن ثم امننی، لیکن پھر اس کے بعد مجھے امان مل گیا، میں بے خوف ہو گیا، من ان اخافک، اس بات سے کہ میں آپ سے ڈروں۔ کہا کیوں بے خوف ہو گیا؟ کہا خوفک اللہ، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کا خوف آ گیا ہے نا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر اللہ کا خوف طاری ہے تو آپ یہ کام میرے ساتھ سزا دینے کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا خوف اور اس کا تقویٰ جب انسان کے اوپر آ جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی غلط کام وہ انجام دے سکے۔ دنیا کے سارے معاملات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بے غم ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے جب تقویٰ آتا ہے، جب خوف الہی اس پہ آتا ہے۔ تو ابو نواز کہنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے تو ڈر رہا تھا، لیکن اب امان اس لیے ہو گیا آپ کے ڈر سے کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر اللہ کا خوف طاری ہے۔ کیا بات ہے! آگے بڑھ کے فرماتے ہیں مصنف حمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ حمد کہتے ہیں نعمت کے بدلے ہو یا بغیر نعمت کے بدلے ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ حمد کہلاتی ہے۔ اور اسی میں شکر آتا ہے، لیکن شکر کہتے ہیں یہ عام ہے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شکر کرو، بندوں کے لیے بھی شکر کرو، لیکن اس میں نعمت کے بدلے ہی شکر ادا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے لک الحمد حمدن نستلذ بہ ذکرا، ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، ایسی تعریف جس تعریف کو انجام دے کر، تعریف ادا کر کے ہم اسے یاد کر کے لذت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی حمد الہی کرنے میں آپ محسوس بھی کرتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو سماعت کرنے میں دل کو سکون ملتا ہے، دل کو لذت ملتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم لک الحمد حمدن، تیرے ہی لیے تعریف ہے، ایسی تعریف کہ جس کو یاد کر کے ہم لذت پاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَا أَحْصِي، اگرچہ میں شمار نہیں کر سکتا، ثناء ولا شکرا، تمہارے ثنا اور تعریف اور شکر کو، یعنی ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم کما حق ہوں تیرا شکر بجا لائیں، تیرا حمد کر لیں، تیرا شکر بجا لائیں، تیری ثنا بیان کر لیں، لیکن پھر بھی ہم جہاں تک ہوتا ہے تیری تعریف کر کے ہم لذت پاتے ہیں۔ پھر شاعر دوسرے شعر میں کہتا ہے لک الحمد حمدن طیبا یملؤ السماء، اے پروردگار تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اور ایسی اچھائیاں جس سے آسمان و زمین سب کے سب بھرے پڑے ہیں۔ یعنی آسمان بھر بھر کے تعریف، زمین بھر بھر کے تعریف۔ وَأَقْطَارِهَا، اور آسمان اور زمین کے تمام قطرے بھر کے تعریف، والارض، اور زمین بھر کے تعریف، والبر، اور خشکی بھر کے تعریف، والبحر، اور تر بھر کے تعریف، یعنی سمندروں بھر کے سمندر تعریف کی جائے، خشکی کے خشکی بھر کے تعریف کی جائے، زمین و آسمان بھر بھر کے تعریف کی جائے، ایسی تعریف میں کر رہا ہوں۔ یہ بندہ چونکہ کما حق تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے زمین بھر کے، آسمان بھر کے، سمندر بھر کے، خشکی اور تری بھر کے تیرے لیے تعریف۔ پھر شاعر کہتا ہے لک الحمد مقرونا بشکر کا دائما، تیرے ہی لیے تعریف ہے جو تعریف ملی ہوئی ہے تیرے شکر کے ساتھ، دائماً ہمیشہ ہمیشہ، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو،
ہر آن تیرے لیے شکر ہے. لکل حمد فی الاولی، تیرے ہی لیے خوبی اور تعریف ہے دنیا میں. لکل حمد فی الاخری، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے آخرت میں بھی ہے. یہاں تک انہوں نے بات کہی. یہ سارے اشعار یاد کرنے کے ہیں، ان کا ترجمہ نوٹ کرنے کے لیے. ایک اور بات مصنف فرمانے جا رہے ہیں. یہ ہماری عملی زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہے، جس کا عنوان ہے ملازمت الصلاۃ، نماز کی پابندی. ہم بہت ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، آوارہ ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں. کم سے کم 5 وقتہ نماز کا ہم سب کو عادی ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی معراج ہے. فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ ذکر ابو بکر الصلاۃ یومن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تذکرہ کیا، ذکر فرمایا یومن، ایک دن. کس کا تذکرہ کیا؟ الصلاۃ، نماز کا تذکرہ کیا. تو کیا فرمایا؟ فقال، تو حضرت ابوبکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو آدمی اس پر اس کی حفاظت کرے گا، یعنی نماز کی حفاظت کرے گا، کہتے ہیں کانت لہو نورن و برہانن، تو اس کا فیضان یہ ملے گا کہ اس کو نور اور روشنی نصیب ہوگی. ظاہر ہے جب وضو کرنے سے ہمارا چہرہ میدان محشر میں منور ہوگا تو بھلا نماز کی پابندی میں کتنا منور ہوگا. ایک فائدہ. دوسرا کیا؟ وہ برہانن، اور یہ دلیل بن جائے گی. اور کاہے کی دلیل بنے گی؟ اس بات کی دلیل بنے گی کہ ہم نبی کی امتی میں ہیں اور کامیاب امتی میں ہیں اور جنتی امتی ہیں. وہ نجات من النار، اور جہنم سے نجات ملے گی. یہ حال ہے. تو نماز کی پابندی نور کا باعث، نورانیت کا باعث، کامیابی کی دلیل کا باعث اور جہنم سے نجات کا باعث. لیکن وہیں پر مصنف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول نقل فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کتب عمر الی عمالہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا. تو کیا لکھا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ اے میرے گورنروں، میرے عاملین، یاد رکھو کہ تم سب لوگوں کے معاملات میں سب سے اہم معاملہ عندی، میرے پاس، الصلاۃ، نماز ہے. کہنا چاہتے ہیں کہ اور دیگر معاملات میں کم و کاست اور کمی رہ جائے گی تو ہم اسے درگزر کر دیں گے، لیکن سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے. نماز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کی پابندی اور اس کی حفاظت میں کوئی کمی کاست نہیں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز کا ہے. اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. من حافظہا، جو اس کی حفاظت کرے گا، وحافظ علیہا، اور جو اس پر پابندی کرے گا، حافظ دینہ، تو سمجھ لو اس نے دین اسلام کی اس نے حفاظت کی. ومن ضیعہا،
اور جو اسے برباد کر دے، ضائع کر دے، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو اس نے اس کے علاوہ کو بھی برباد کر دیا، صرف نماز کو ہی برباد نہ کیا، وہ دین سے بھی گیا اور دنیا سے بھی گیا، ہر جگہ خسارے میں رہے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہے، ہمارے صحابہ کرام نے کتنی سختی فرمائی ہے اور کتنی پابندی سے اپنے حاکموں کو بھی ان کے تمام معاملات میں، تمام احکام میں سب سے اہم معاملہ، سب سے بڑا حکم نماز کو قرار دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرما دیا کہ یہ جہنم سے نجات ہے، اس لیے ہم علماء کو خاص کر کے، ہم طلباء کو خاص کر کے نماز کا اتنا پابند ہونا چاہیے، اتنا پابند ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم پر خاص فضل نازل فرمائے، ہمارے علم میں اور عمل میں برکتیں نازل فرمائے، ہماری عمر کو دوبالا کر دے، ہماری رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اور نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس میں ریا سے بچے رہیں، دکھاوا سے بچیں، کیونکہ ریا کرنا، دکھاوا کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے کچھ جاننے ماننے والے سامنے رہتے ہیں تو ان کے سامنے تو خوب نمازیں پڑھتے ہیں، دکھا کر، ان کے ماننے والے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں جانماز پر۔ کائے کے لیے؟ صرف اس لیے تاکہ یہ دیکھے مجھے عبادت کرتے ہوئے اور میرے تقویٰ کا قائل ہو جائے، میرے نمازی ہونے کا قائل ہو جائے، میرا مرید ہو جائے۔ اور میری اس عبادت کا چرچا یہ سب لوگ جا کر باہر کریں، تاکہ یہ مکار مولوی، یہ مکار پیر جو ہے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے فریب میں ہرگز نہ آویں۔ ریا حرام ہے، شرک ہے، شرک خفی ہے۔ عبادتوں میں ریا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، ہمارے اور آپ کے چہروں پر یہ عبادتیں مار دی جائیں گی۔ آج کا سبق مجانی الادب کا یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آج کی 18 تاریخ کے بعد پھر سنیچر کی تاریخ میں انشاءاللہ ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام وما علینا الا البلاغ۔